یہ جو امت کے سادہ لوگ مسلمانوں کو حاضر و ناظر کے چکر میں ڈال کر گمراہی اور شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، توجہ سے سنیں اور میں تمہیں بتاؤں حاضر و ناظر ہوتا کیا ہے۔ پہلے حاضر و ناظر کی تعریف سنو۔ یہ جو میرا ہاتھ ہے، جہاں تک میرا ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک میں حاضر ہوں، اور جہاں تک میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میری آنکھوں کی رسائی ہے، وہاں تک میں ناظر ہوں۔ اب ہر انسان کی رسائی جدا ہوتی ہے، انسان کی وجدانی طاقت بھی ہوتی ہے، جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت بھی ہوتی ہے۔ یہ جدا جدا طاقتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ہیں، میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور واپس کھینچا؟ میرے آقا نے فرمایا جنت کے اندر انگوروں کا گچھا تھا خوشا، اس کو توڑ کر لانے لگا تھا لیکن نہیں لایا، اگر لے آتا تم تا قیامت کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ پھر میرے آقا نے ایک اور مقام پر فرمایا میں جنت کے اندر اپنے حوض کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور کبھی فرمایا عرش معلیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ نبی بیٹھا مکہ یا مدینے کے اندر ہے اور میرے آقا کے ہاتھ کی رسائی جنت کے انگوروں کے خوشوں تک بھی ہے اور حوض تک بھی ہے، اور 7 آسمانوں کو چیر کر عرش معلیٰ تک بھی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا غیب رب تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ رب تعالیٰ جو کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہا۔ معراج پر جب میرے مصطفیٰ گئے تو قرآن نے بیان کیا فقاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ میرے آقا نے سامنے تشریف فرما ہو کر نور الہی کا مشاہدہ کیا۔ اور کون سا کائنات میں غیب ہے جو میری آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو؟ بدبختو عقل کو ہاتھ مارو، ہر وقت حضور کی ذات میں عیب نکالتے رہتے ہو۔ کل قبر میں حشر میں میرے آقا کا جب سامنا ہوگا کیا جواب دو ہوگے؟